السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں, میں ہوں آپ کا دوست انصار جاوید, حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستوں, باتیں کرنے کو بہت ساری بڑی ہوتی ہیں, ٹائم بہت کم ہوتا ہے, سلیکشن بڑی مشکل ہوتی ہے. آج میں نے کچھ چیزیں سلیکٹ کی ہیں بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو انتہائی دکھ, سیاست گئی بھاڑ میں, باقی چیزیں گئی بھاڑ میں. وہ ایک تسلسل ہے, وہ چلتا رہتا ہے. ہم اس کو ویسے بھی کرتے ہیں, لوگ تجزیے بھی کرتے ہیں. سیاست کبھی اچھی ہوتی ہے, کبھی بری ہوتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے. لیکن کچھ پارٹیز, کچھ لوگ, پارٹیز نہ کہیں, کچھ لوگ, کچھ گروہ, ایسے چھپے گروہ جو پاکستان اور اسلام کے دشمن, جو اسلام کے اوپر ہر وقت ایک جس کو کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹولز لے کے اس مذہب کے اوپر ہر جگہ سے اس مذہب کو ڈیمیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جس مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں, حالانکہ یہ دین اسلام ہے. مذہب بھی لوگ اس کو کہتے ہیں. مذاہب کے اندر جب بات ہوگی تو اس دین کو مذہب کہتے ہیں. اصل میں یہ ایک مکمل ذاتہ حیات ایک دین ہے. دوستو, اس کی بے حرمتی کسی بھی صورت میں, جو کلمہ کو ہے اس کو قابل قبول نہیں. وہ اپنی جان سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اس کو. دوستوں, روز قیامت والے دن جو اس دین کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو دشمن ہوں گے وہ ایک سائڈ پہ ہوں گے, اور جو ان کی اس کرتوت کی وجہ سے خاموش رہنے والے بھی, وہ بھی ان کے ساتھ ہو, کیونکہ انہوں نے خاموشی اختیار کی, بولے نہیں. بولنا کیسے ہے؟ آپ کہیں گے ہم کمزور ہیں, ہمیں پہلے ہمارے دین نے سکھا دیا ہوا ہے کہ طاقت سے روکو, نہیں روک سکتے. اسے برا کہو, وہ بھی آپ میں سخت نہیں, کم کم اس کو دل میں برا کہہ دو. اب آپ کہیں گے جی ہم نے وہ آخری تھی نا, وہ دل میں برا کہنے والی وہ کر دی تھی. نہیں, یہ آپ نے مجھے یا کسی محکمے کو چکر نہیں دینا. یہ اللہ پاک کو, اللہ پاک سے بات ہو رہی ہے, اللہ پاک کے دین کی بات ہو رہی ہے, تو وہ دلوں کے بھید بہت اچھی طرح جانتا ہے. دوستوں, اتنی لمبی باتیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت دکھ ہے, بہت تکلیف ہے, جو کہ مسلسل ہمارے دین کو مذاق بنانے کے لیے ہمارے قرآن پاک کی آیتوں کی بے حرمتیاں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں, اور اس کو سلپ آف ٹنگ کہا جاتا ہے. سلپ آف ٹنگ بار بار نہیں ہوتی, کبھی ایک آدھ بار زندگی میں ہو سکتی ہے, کوئی غلطی سے ہو جائے, لیکن اس وقت بندہ مستعد ہو جاتا ہے. ڈیلیبریٹلی ہر جگہ پہ بتایا جاتا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے اسی میڈیا کے اوپر ہمیں بتایا گیا کہ جو لوگ نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں. میں نہیں مانتا. آپ نے سنا, آپ نے بڑی بڑی باتیں سنی, آپ گواہ ہیں, آپ کے قانون نے سنی, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن آپ نے کہا جی اس کو عقل نہیں ہے. بھی اگر اس کو عقل نہیں ہے اس مسئلے میں, تو آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ سوچنے کی یہ بھی بات ہے. چلے عقل کی بات چھوڑ دیں. آپ نے کہا نہیں جی یار اس کو اتنا علم نہیں ہے. علم نہیں تو پھر علم والے بندہ ڈھونڈو جس کے پیچھے چلو. علم والا نہیں ہے تو کیوں اس کے پیچھے لگے ہو؟ اب مسئلہ نبوی کی بے حرمتی ہوتی ہے, کسی کان پہ چونگلی لکھتی. ہم وہ خاموش رہنے والے لوگ ہیں, جو مجرم, خاموش مجرم ہے. وہ کرنے والے مجرم ہیں, ہم خاموش رہنے والے مجرم ہیں. ہم جو بولتے بھی نہیں ہیں, ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. اب آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ, خانہ کعبہ کے ساتھ جھنڈا اور ایک اس شخص کی فوٹو لگائی جا رہی ہے جس شخص کی بدبو کے چرچے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں, جس کے قول و فعل میں تضاد ہے, جس سے وہ اتنے جھوٹ بولتا ہے, جو اس اسلام کے اوپر ٹنگ آف سلپ کے نام پہ اسلام کو مذاق اڑاتا ہے. جو رسول پاک کے آخری نبی ہونے سے منکر ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ اس بات کو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. وہ جو مسئلہ نبی میں وہ بے حرمتی کرواتا ہے صرف اپنی سیاست کے لیے, جبکہ سیاست کی وجہ نہیں تھی. ان کا ہر جگہ پہ موقع تلاش کرتے ہیں ہمیں چوٹ پٹانے کے لیے مسلمانوں کو. تو اس شخص کی فوٹو خانہ کعبے کے ساتھ لگائی جا رہی ہے. بڑے بڑے اچھے ویلاگ میں نے دیکھے, رضی دادا اور بڑے لوگوں نے بڑے بڑے اچھے الفاظ میں, سب سے اچھے الفاظ میں رضی دادا صاحب کے لگے. انہوں نے ایسی اس کی تشریح کی کہ بھی رسول پاک جب دین کمپلیٹ کر کے جا رہے تھے تو یہ فرما کے گئے تھے, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا, اور انہوں نے ساری چیزوں کی جو تشریح پیش کی کہ اس لگتا ہے جیسے اس خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالنے کے لیے آئے تھے. تو آج یہ بتوں کو, وہ بھی بت اتنا غلیظ بت میں جا کے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں خانہ کعبے کے ساتھ لگا کے اس کی بے حرمتی کریں. اور مختصراً بات یہ کروں گا کہ دوستو, یہ جو سعودی عرب کا قانون ہے اس کے مطابق بھی جرم ہے, اسلام کے مطابق بھی جرم ہے, پاکستان کے وہ آئین اور قانون کے مطابق بھی جرم ہے. اس سے دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس کی دل آزاری بھی ہوئی ہے. تو آپ خاموش رہیں, خاموشی بھی ایک جرم ہے. آپ خاموش رہتے ہوئے اس بات کے شاید مجرم نہ بن جائیں. اس لیے میں نے, چونکہ ہم سب کلمہ گو ہیں بہن بھائی آپس میں, تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو مرضی سیاست کریں, اپنے دین کی حفاظت ضرور کریں, اپنے کلمے کی حفاظت ضرور کریں. اتنے بے حس نہ بنیں کہ کل کو آپ کے اوپر ایسے ٹائم خدا نہ آئیں جو کہ دوسرے پاکستانی ممالک میں آئے ہوئے ہیں, اور آپ کی چیخو پکار سننے والا دنیا میں کوئی نہ ہو, اور دنیا کے کانوں تک آپ کی آوازیں نہ پہنچے. کیوں کہ آپ مجرم بن چکے ہوں گے. تو اس قسم کے مجرم کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی, جتنا مرضی دعائیں دے. دوستوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل میرے کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ابھی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.